لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات گرامی، آج کے درس کے اندر سورۃ النساء کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ نساء کا پہلا حصہ جو چوتھے پارے کے آخر کے ایک پاؤں میں ہے، اس کے اندر میں 4 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، یتیموں کا حق، یتیموں کا ان کا جو حق ہے ان کو ادا کر دو، یعنی تمہارے پاس اگر کسی یتیم کی امانت رکھی ہوئی ہے تو اس یتیم کی امانت کو اس کو سپرد کر دو، اس کو ادا کر دو، اور ان کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور ان کا مال اپنے مال سے ملا کر باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ دوسرا مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے وہ تعدد ازدواج ہے، یعنی ایک مرد بیک وقت بقدر ضرورت 4 نکاح کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے حقوق کی ادائیگی کا پورا خیال ہو، اور اگر یہ ڈر ہو، یہ خوف ہو کہ وہ بیویوں کے درمیان میں انصاف نہ کر سکے گا تو اس کے لیے ایک ہی بہتر ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ایک ہی بہتر ہے۔ 4 کی گنجائش تو ہے اس شرط کے ساتھ میں کہ وہ برابری کا معاملہ کر سکے۔ اگر یہ برابری کا معاملہ اندیشہ ہے، خوف ہے، تو بہتر ہے کہ ایک ہی کرے۔ تیسرا، میراث کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر میں اولاد یعنی بیٹیوں کے حقوق، اسی طریقے سے بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق یعنی مال میراث کے اندر میں جو ان کا حق ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کلالہ کے حصے بھی بیان ہوئے ہیں اس آیت کے ساتھ کہ پہلے وصیت ادا کر دی جائے، یعنی اپنے مال کے اندر میں سے 1/3 میں جو وصیت کا حق ہے اس کی ادائیگی کے بعد ورثہ کے درمیان میں مال اسی طرح تقسیم ہوں گے جیسے قرآن نے حکم دیا ہے، جس کی پوری تفسیر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت پورا چیپٹر ہے، جو کافی لمبی بحث ہو جائے گی اگر اس میراث کے مسئلے کو اگر چھیڑا جائے تو۔ بہرحال حقوق کی ادائیگی یعنی میراث کے سلسلے میں اس کو کرنی ہے۔ اگر کوئی کسی کا حق مارتا ہے، یعنی عمومی طور پر معاشرے کے اندر میں بچیوں کا حق مار لیا جاتا ہے، بچی نکاح کر کے دوسری جگہ گئی، گھر کے اندر میں باپ کے مال میں بچی کا حصہ تھا، بیٹوں کے مقابلے میں ان کا آدھا تھا، یعنی بیٹے کو یعنی بیٹی کے بقدر دوگنا ہے یعنی مذکر کا، لیکن ان کا بھی تو حق تھا، لیکن ان کو حق نہیں دیا گیا، محروم کر دیا جاتا ہے معاشرے کے اندر میں۔ تو اس سے خوف کھانا چاہیے کہ ہم اپنے بہنوں کا، اپنی بچیوں کا جو حصہ ہے ان کے باپ کے یا ان کے ماں کے مال میں سے تو ان کو کیا کر دیا جائے؟ ادا کر دی جائے۔ چوتھا، محرم عورتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کے سلسلے میں آخر میں تفصیل آئی، یعنی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، اسی طرح پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی مائیں، رضاعی بہنیں، ساس اور سوتیلی بیٹیاں اور بہویں، اور اسی طریقے سے وہ عورتیں جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، وہ اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ جس سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا، تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے تو اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ بھی حرام ہے کہ ایک نکاح کے اندر میں 2 بہنیں جمع ہوں، ایک نکاح کے اندر میں 2 بہنیں جمع ہوں، یعنی ایک آدمی 2 بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا، یعنی ایک بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک اگر وہ انتقال کر جاتی ہے تو دوسرے سے وہ کر سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے وہ طلاق دے کر دوسرے سے شادی کر سکتا ہے، اس کے لیے گنجائش نکلے گی، لیکن بیک وقت 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ ایک جگہ پر دیکھا، جو اپنے ہی لوگ میں سے کوئی تھا، معلوم ہوا کہ انہوں نے 2 بہنوں کو اپنے نکاح کے اندر میں جمع کرا، جو کہ ایک دم بالکل حرام ہے، کھلم کھلا، اللہ رحم فرمائے۔ تو اس طریقے سے جو حرام عورتیں ہیں جن سے نکاحیں حرام ہیں، جیسے اپنی ماں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، اسی طریقے سے بہنوں کے اندر میں خالہ زاد بہنیں، چچا زاد بہنیں، وہ سب حلال ہیں، ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، وہ غیر محرم میں آتی ہیں۔ تو محرم عورتوں کا بیان آیا۔ اس کے بعد میں پھر 5ویں پارے کے شروع کے اندر میں اور سورہ نساء
تقریباً 5ویں پارے کے اندر میں جو چیپٹر بیان کیا گیا ہے، اس پارے میں تقریباً 8 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 خانداری کی تدابیر بیان کی گئی، نمبر 2 عدل و انصاف بیان کیا گیا، نمبر 3 جہاد کی ترغیب دی گئی، نمبر 4 منافقین کی مذمت کی گئی، قتل کی سزائیں بیان ہوئی، نمبر 6 ہجرت اور صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہوا اور ایک قصہ بیان کیا گیا، اور 8ویں بات ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب کی گئی ہے۔ تو خانداری کی تدابیر یہ بیان کی گئی ہے کہ پہلی ہدایت تو یہ دی گئی کہ مرد سربراہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد سربراہ ہے عورت کا۔ پھر نافرمان بیوی کے متعلق، جو نافرمان بیوی ہیں وہ فرمانبردار بیوی کے تعلق سے نہیں ہے، نافرمان کے تعلق سے بات سمجھ لیں پہلے کہ نافرمان بیوی سے کے متعلق مرد کو 3 تدبیریں بتائی گئی ہیں۔ مرد کو جو بیوی نافرمان ہیں ان کے سلسلے میں 3 تدبیریں بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ سب سے پہلے اس کو واعظ و نصیحت کرے، اس کو واعظ و نصیحت کرے، نہ مانے تو اس کا بستر الگ کر دے، نہ مانے تو تنبیہاً اس کا بستر الگ کر دے، پھر بھی نہ مانے، پھر بھی بدتمیزی بڑھ رہی ہے زیادہ، تو بالکل انتہائی اقدام کے طور پر حد میں رہتے ہوئے اس کی ایسی پٹائی کی جائے جو تنبیہاً، جس طریقے سے کوئی انسان اپنے بیٹے کو مارتا ہے، اپنی بیٹی کو مارتا ہے، تنبیہاً مارتا ہے، دشمنی میں نہیں مارتا، پیار سے ازراہ شفقت مارتا ہے، ازراہ تربیت مارتا ہے۔ تو یہ مارنا وہ نہیں ہے جو دھر کر بس پیٹ دیا جائے، نعوذ باللہ، یہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ جس سے بھاری چوٹ آ جائے۔ تنبیہاً مارنا، جس طریقے انسان اپنے بچے کو سدھارنے کے لیے مارتا ہے، اسی طریقے سے وہ کفالت میں ہے، وہ اس کی بیوی ہے تو اس کو تنبیہاً سزا دے سکتا ہے۔ کب؟ جب وہ نافرمانی کر رہی ہو، جب وہ بدتمیزی کر رہی ہو، تب کی بات ہے، ورنہ ایسے نہیں ہے کہ بلا وجہ کچھ غلطی ہوئی ہے بس پیٹ دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2 عدل و احسان، عدل و احسان کا حکم دیا گیا تاکہ اجتماعی زندگی بھی درست رہے، اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کی ترغیب دی گئی کہ موت سے نہ ڈرو، وہ تو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے، اور قتال کے لیے نہ نکلنا، یہ سوچنا کہ نہ جہاد میں نہ نکلنا یہ موت کو یقینی بناتا ہے، نہ گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے، یعنی زندگی کے تحفظ کی ضمانت گھر کے اندر بیٹھے، موت تو آنی ہے نہیں۔ تو اللہ کے دشمنوں، جبکہ وہ دشمن اسلام پر یا کسی کے عزت و آبرو کے ساتھ میں کھلواڑ کر رہے ہوں، تو ایسوں کے ساتھ میں حکومت اسلام ہوگا اور حکومت اسلامیہ ایسے کو سزا دے گی، اور اگر ان سے قتال کی نوبت آئے گی تو بالکل حکومت مستحکم ہو کر ان سے قتال کرے گی۔ ایک بات جہاد کے تعلق سے یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جہاد کا معاملہ جو ہے وہ بہت لوگ اس کو ٹیررزم سے اور دہشت گردی سے تعبیر کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر میں امن و شانتی کو قائم کرنے کے لیے انتھک جانی و مالی کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ انسانی معاشرے کے اندر میں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے انتھک کوشش کرنے، یعنی جانی اور مالی کوشش کرنے کا نام کیا ہے؟ جہاد ہے۔ یہ ہے اصل جہاد کا ڈیفینیشن۔ جو اللہ کے جو لوگ دشمن ہوں گے معاشرے کے، انسانیت کے، کسی کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو، آبرو کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جا رہا ہو، اس کے لیے ہر ممالک کے اندر میں عمومی طور پر حکومت کے جانب سے کچھ ایسے اہلکار ہوتے ہیں، پولیس والے ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہی مقصد ہے اصل معنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کیا جائے، کسی کو مارا جائے، نہ کسی کا خون بہا جائے۔ یہ جہاد کا بالکل غلط مفہوم ہے۔ جہاد کا مطلب ہی ہے امن و شانتی قائم کرنے کے لیے، معاشرے کو درست کرنے کے لیے جانی و مالی قربانی پیش کرنے کا نام جہاد ہے۔ نمبر 4 منافقین کی مذمت، منافقین کی مذمت کر کے مسلمانوں کو ان سے چوکنا کیا گیا ہے اور خبردار کیا گیا کہ یہ لوگ تمہیں بھی اپنی طرح کافر بنانا چاہتے ہیں، یہ لوگ اپنی ہی طرح تمہیں کرنا چاہتے ہیں، جس خصلت سے خود متصف ہیں، جن صفت سے خود متصف ہیں، یہ اسی خصلت پر مسلمانوں کو لانا چاہتے ہیں۔ نمبر 5 قتل کی سزائیں بیان کی گئی۔ قتل کی سزا بیان کرتے ہوئے بڑا سخت لہجہ استعمال فرمایا کہ مسلمان کو، یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ مراد اس سے
جائز سمجھ کر قتل کرنا ہے. اگر غلطی سے کوئی کسی کو لڑائی پیٹ کا غلطی سے ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا لیکن غلطی سے ہو گیا تب اس کا مسئلہ دوسرا ہے. لیکن جان بوجھ کر اگر کسی نے مسلمان کو سمجھا کہ اس کا قتل میرے لیے جائز ہو گیا ہے تو جو ہے وہ جہنم کے اندر میں چلے گا مقصد طویل تک. یہاں پر خلود دائمی ایمان کی بنیاد پر وہ اللہ ہی کو علم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کب اس کا چھٹکارا ہوگا, لیکن بڑی سخت سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر کس مسلمان کا خون بہاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے کسی بھی انسانیت کا خون بہانے والا سورہ آگے چل کے بیان کیا گیا ہے اس سورہ مائدہ کے اندر میں کہ ایک نفس کو قتل کرنے والا گویا ایسا ہے جو پوری انسانیت کا قاتل ہے. ایک آدمی کو ناحق طریقے سے آپ نے اگر قتل کر دیا تو اسلام کے اندر میں ایسا ہے کہ گویا پورے معاشرے کو قتل کرنا, پوری انسانیت کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے. تو قتل سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اور ایسے چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے کسی کا خون نہ ہو. ہجرت اور صلاۃ الخوف کا تذکرہ کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں جو لوگ قتال میں منہمک ہیں اس میں ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے, اور پھر اسی طریقے سے جہاد اور ہجرت میں نماز پڑھتے وقت دشمن کا خوف بھی ہوتا ہے, اس لیے وہاں پر صلاۃ الخوف کا تذکرہ کیا گیا. اسی طریقے سے مسافر کے لیے نماز کے اندر میں اور خوف والی نماز کے اندر میں بھی قصر کرنا یہ قرآن کے حکم سے ثابت ہے. احادیث کے اندر میں اس کی تفصیل بیان کی گئی. 4 رکعت والی نماز سفر کی حالت میں 2 رکعت ہو جاتی ہے. 4 رکعت والی نماز سفر کی حالت میں 2 رکعت ہو جاتی ہے. سنتیں تقریباً سب معاف ہوتی ہیں سوائے وتر کے اور فجر کی سنت کے, اس کو پڑھنا ہے سفر کے اندر میں بھی اور حجر کے اندر میں بھی. یہ دونوں چیزیں باقی رہتی ہیں, باقی جتنی سنتیں ہیں سب کے سب سفر کی حالت میں معاف ہو جایا کرتی ہیں. پھر ایک قصہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص جو بظاہر مسلمان تھا مگر در حقیقت وہ نفاق اپنے اندر چھپائے ہوئے تھا, اور اس نے چوری کی اور الزام ایک یہودی کے اوپر لگا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تفتیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ دینے ہی والے تھے کہ آیت کریمہ نازل ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلائل سننے کے بعد میں جو بظاہر جو چیزیں تھیں آیت کریمہ نازل ہوئی, اور اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ چور وہ مسلمان نما منافق ہے, وہ یہودی نہیں ہے, یہودی کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی. یہیں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود عالم الغیب نہیں تھے. اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا کہ چور کون ہے. اللہ نے آیت کریمہ کے ذریعے بتایا کہ ہاں چور کون ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا. تو یہاں پر واضح دلیل موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. جب تک اللہ کی وحی نہیں آتی تھی آپ از خود نہیں جان سکتے تھے کہ کیا معاملہ ہے. تو یہاں پر ایک غلطی ہو رہی تھی کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور آیت کریمہ کی نزول کے ذریعے بتا دیا کہ چور کون ہے, یہ مسلمان نما منافق ہے. چنانچہ وہ چور جو ہے مکہ بھاگا اور کھلا مدینے سے مکہ بھاگا اور وہاں جا کر کھل کر وہ کافروں کے صف میں داخل ہو گیا. اور 8ویں بات اور آخری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب دی گئی ہے, شیطان کی اطاعت سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ وہ شیطان گمراہ کن ہے, وہ خود بھی گمراہ ہے, تمہیں بھی گمراہی کے دلدل میں لا کھڑا کرے گا. اور اسی طرح ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. اسی طرح عورتوں کے حقوق ادا کرو, اور منافقین کے لیے اخیر میں سخت ترین عذاب کی دھمکی دی گئی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافق جو ہے جہنم کا سب سے نچلا حصہ جس سے جہنم از خود پناہ مانگتی ہے اس کے اندر میں اس کا ٹھکانہ ہے. لہذا نفاق سے اپنے آپ کو بچانا ہے, سچے ایمان کا ثبوت دینا ہے, اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے کہ ایمان والوں کے اوصاف ہمارے اندر پیدا فرما دے, منافقین کے اوصاف ہمارے دلوں سے اللہ تبارک و تعالی نکال دے. جب تک روئے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی رکھے, ایمان و عمل کے ساتھ میں زندہ رکھے, اور جب کبھی بھی خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ایمان و عمل پر ہو. آمین یا رب العالمین.